بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مارکۃ الآراء تصنیف منو یزداں، باب نمبر 8، رحمت۔ معنی: رحم کے بنیادی معنی نرمی اور رقت کے ہیں۔ رحمن بطن عورت جس میں جنین پرورش پاتا اور خارجی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ رحمت کے معنی ہوتے ہیں وہ عطیہ جو کسی کی ظاہری اور باطنی کمی کو پورا کر دے اور اس طرح اس کی یوں پرورش ہو جائے جس طرح رحم مادر میں جنین کی پرورش ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے رحمت خداوندی بھی اس کی صفت ربوبیت اور رزاقیت ہی کی ایک کڑی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں نرمی کا پہلو غالب ہوتا ہے، نیز اس کے معنی ڈھانپ لینے اور سامان حفاظت بہم پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں۔ جب باہمی تعلقات میں رحمت یا رحم کا لفظ آئے گا تو اس سے مفہوم محبت، رافت اور مودت بھی ہوگا۔ مثلا ماں باپ کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے، وہاں اسے رحمت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24۔ نرمی کے ساتھ پرورش کرنے کے لیے انہیں اپنے دامنے شفقت میں لیے رہو۔ جہاں میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر ہے وہاں اس رحمت میں نرم دلی کے ساتھ محبت کے جذبات بھی شامل ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور رحمت پیدا کی، اور غور کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ خدا کی طرف سے فراخی رزق اور وسعت معاش کے لیے بھی رحمت کا لفظ آیا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 28۔ خدائے رحیم، قرآن میں جس طرح خدا کی صفت ربوبیت کا تذکرہ شدت اور تکرار سے آیا ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمت کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ اس کی ہر صورت کی ابتدا اس خدا کے نام سے ہوتی ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ کہیں وہ خدا رحیم و ودود ہے، کہیں رؤوف الرحیم ہے، کہیں تواب الرحیم ہے، کہیں غفور الرحیم، کہیں عزیز الرحیم ہے، کہیں بر الرحیم۔ قرآن کریم میں کم از کم 150 مرتبہ خدا کے ایسے نام آئے ہیں جن میں رحمان و رحیم موجود ہے۔ دوسرے مقامات جن میں رحمت کا ذکر ہے اس سے الگ ہیں۔ عیسائیت میں بھی خدا کو رحیم کہا گیا ہے لیکن وہاں وہ رحم ہی رحم ہے، گاڈ از مرسی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن قرآن میں رحم صفات خداوندی کا صرف ایک گوشہ، فیکٹ ہے، اس کے علاوہ اس کی دوسری صفات بھی ہیں۔ بنابراین قرآن میں خدا کا تصور ایسا مکمل ہے کہ اس خداوند کے بعد پھر کسی اور خدا کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے برعکس عیسائیت میں خدا کے محدود تصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کو نظم و نسق اور عدل و انصاف کے لیے اور خداؤں کی تلاش ہوئی، اور چونکہ وہ خدا ذہن انسانی کی طرح شیدہ تھے اس لیے پردہ اٹھنے پر معلوم ہوا کہ جز یسفک الدماء خصیم متین نبوت، اگر یورپ کو کہیں قرآن کا خدا مل جاتا تو آج اس کی حالت کچھ اور ہوتی۔ رحمان الرحیم، خدا کی صفت رحمت کے لیے رحیم اور رحمان کے الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ یوں تو ان دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے لیکن زبان کے قاعدے کی روح سے ان میں ایک نہایت لطیف فرق ہے۔ رحیم کے معنی ہے وہ جس کی رحمت ایک خاص نہج و اسلوب کے مطابق متواتر اور لازماً کار فرما رہے، اور رحمان کے معنی ہے جس کی رحمت ہنگامی طور پر شدت کے ساتھ رونما ہو۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کائنات کے قانون ارتقاء کو سامنے لانا ضروری ہے۔ قانون ارتقاء، لا آف ایولیوشن، ہمیں بتاتا ہے کہ اشیاء کائنات ایک خاص اسلوب و انداز کے مطابق نشو و نما پاتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ہنگامی طور پر ایسا انقلاب آتا ہے کہ وہ سلسلہ ارتقاء کی کئی ایک کڑیاں پھاند کر اچانک کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔
اسے اصطلاح میں فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں۔ کائنات کے عام نشو و نما خدا کی صفت رحیمیت سے ہوتی ہے، اور یہ ہنگامی یا فجائی ارتقاء اس کی صفت رحمانیت کی روح سے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے رحمان اور رحیم کی صفات کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ ویسے ان دونوں کے معنی نرمی اور شفقت سے سامان نشو و نما اور ذرائع حفاظت بہم پہنچانے والے کے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ رحمان کا اطلاق صرف ذات خداوندی کے لیے مختص ہے، اور رحیم میں دوسرے رحمت کرنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128۔ نظام کائنات میں رحمت ایزدی کی کرشمہ سازیاں۔ خدا کی رحمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کی طبعی ضروریات کے سامان از خود مہیا کیے جاتے۔ انسان کی زندگی کا اولین انحصار ہوا پر ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، اسے خدا نے اس انداز سے کرۂ ارضی کے گرد پھیلا رکھا ہے کہ انسان جہاں بھی جائے ہوا اس کے ساتھ ہے، اور اس کی آمد و رفت کا سلسلہ اس اسلوب سے مقرر کر رکھا ہے کہ انسان دنیا جہان کے کام کرتا پھرے۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ عمل تنفس کس طرح خود بخود بغیر اس کے ارادے اور کوشش کے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ روشنی کا انتظام بھی اسی طریق سے موجود ہے۔ روشنی کے بعد پانی کو دیکھیے، اسے اس انداز سے ہر جگہ رواں اور محفوظ رکھ چھوڑا ہے کہ دنیا میں واٹر سپلائی کا کوئی اور سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد رزق کا سوال ہے، سو انسان کی ضرورت کے لیے زمین کی پیداوار کا سلسلہ ایسی ترتیب اور تنظیم سے چل رہا ہے کہ کسی مشینری میں یہ قوت نہ تھی کہ اسے یوں چلا سکتی۔ ان چیزوں کی خدائی تقسیم میں اونچے اور نیچے، ادنا اور اعلیٰ کا کوئی فرق نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سورج کی پہلی کرن برہمن کے محل پر پڑے اور آخری بوسیدہ شعاعیں کسی شودر کی جھونپڑی پر، بارش کے قوی اور مؤثر قطرات کسی جاگیردار کے کھیت میں گوہر باری کریں، اور خشک اور بے اثر حصہ کسی کاشتکار کی زمین پر۔ یہ سب اس کی رحمت سے ملتا ہے اور بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ ان عطیوں کو اس نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحیی الموتى، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 50۔ رحمت الہی کے آثار دیکھو، وہ کس طرح افسردگی و یزمردگی کی موت کے بعد زمین کو شگفتگی و سرسبزی کی حیات تازہ عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 46۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ یاب کرے، کشتیاں اس کے قانون کے مطابق چلیں اور تم تلاش معاش کر سکو اور شکر گزار بنو۔ یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدا رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 63۔ وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے، اور جو ہواؤں کو بارش کا پیش خیمہ بنا کر بھیجتی ہے، جو رحمت بارش کا مجدہ جاں فضا لاتی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ان لوگوں کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اس کے صحابہ کرم کے چھینٹے اس وقت گہرباری کرتے ہیں جب انسان زمین کی حیات تازہ کی طرف سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ خدا جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے،
اور وہ سب کا کارساز قابل حمد و ستائش ہے۔ انسانی نشو و نما کے لیے دن اور رات کی تقسیم بھی نہایت ضروری تھی۔ دن تلاش معاش کے لیے اور رات سکون کی خاطر اسے بھی خدا کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ 28 آیت 73۔ اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا کہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن میں فضل خداوندی کی جستجو میں چلو پھرو، اور اس لیے تم شکر گزار بنو۔ آسمانی ہدایت کا سلسلہ رحمت خداوندی ہے۔ یہ انسان کی طبعی ضروریات کا انتظام تھا۔ اتنے حصہ میں تو انسان حیوان دونوں برابر ہیں، لیکن انسان صرف جسم سے عبارت نہیں، اور اس کی ضروریات محض طبعی ضروریات ہی نہیں۔ اس میں جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز جو اس کے شرف انسانیت کا موجب ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے اس کی طبعی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کی نشو و نما کی ضرورت بھی لا ینفک ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما اس آسمانی رہنمائی کے ذریعے ہوتی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ تفصیل اس کی ابلیس و آدم میں وحی کے عنوان میں ملے گی۔ قرآن کریم نے بارش کی مثال کے ساتھ ہی اس آسمانی رہنمائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھیے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 53 تا 41۔ اور اسی نہج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسانی کے لیے خدا کی طرف سے رحمت قرار دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سورہ نمبر 21 آیت 107۔ اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ تمام اقوام عالم کے لیے رحمت کا ظہور ہو۔ رسالت کس کے لیے رحمت ہے؟ لیکن جس طرح بارش کی فیض رسانی اسی زمین کے لیے نفع بخش ہوتی ہے جو اپنے سینے کو قطرات رحمت کے جذب کرنے کے لیے کھول دے، اس کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ زمین شور پر ابر نیساں ہزار کہر پاری کرے، وہاں کبھی سنبل و ریحان پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نبوت بھی انہی کے لیے آیا رحمت ہو سکتی ہے جو اس رحمت سے اثر اندوز ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ اس آمادگی کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رسول کا رحمت للعالمین ہونا برحق وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ سورہ 9 آیت 61۔ یہ رحمت انہی کے لیے ہے جو تم میں سے ایمان لائے، اس لیے کہ جیسا کہ آیات مذکورہ صدر سورہ 30 آیات 48 سے 53 میں کہا گیا ہے، نہ مردوں اور بہروں کو پیغام سنایا جا سکتا ہے، نہ اندھوں کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ مردوں، بہروں اور اندھوں سے وہی لوگ مراد ہیں جن کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189۔ وہ دل تو رکھتے ہیں مگر اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یہ انسان نہیں حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی کہہ گزرے زیادہ بے راہ کہ یہ لوگ غفلت شیار ہیں۔ نبوت خود نبی کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ تو تھا نبوت کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ، لیکن خود ایک نبی کو نبوت کا ملنا بھی خدا کی رحمت سے ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 28۔ لیکن یہ رحمت خداوندی کسی کو اپنے کسب و ہنر سے نہیں ملتی۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بیشتر اس بات کا علم تک نہ تھا کہ آپ اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب ہونے والے ہیں۔ سورہ 28 آیت نمبر 86۔ دوسری جگہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو قرآن نازل کرنے کے بعد بھی اسے سلب کر لیتا، مگر اس نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا۔ سورہ نمبر 17 آیات 86-87۔ محبت رحمت کا انتخاب مشیت پر موقوف ہے۔
اس رحمت خداوندی یعنی نبوت کے لیے کسے منتخب کیا جائے گا، اس کا فیصلہ مشیت ایزدی کے ماتحت ہوتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 105۔ اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ کتب آسمانی نوع انسانی کے لیے رحمت، نبوت و رسالت سے مقصود لوگوں تک خدا کی ہدایت کا پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ ہدایت ان کتابوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی تھی جو ان حضرات انبیاء کرام پر نازل کی جاتی تھیں۔ لہٰذا یہ آسمانی کتابیں نوع انسانی کے لیے رحمت ہیں۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے وقت میں رحمت تھیں، پھر جب ان میں تحریف ہو گئی تو وہی رحمت اپنی مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ کر دی گئی۔ اب یہی کتاب تمام انسانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے رحمت خداوندی ہے۔ کتب سابقہ میں سے توریت کے متعلق فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمتن، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 12۔ اور اس قرآن سے بیشتر موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی۔ قرآن رحمت ہے، اور اب قرآن کریم رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نمبر 6 آیت 155۔ اور یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی ہے، پس اسی کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس میں ہدایت ہے، اس لیے یہ رحمت ہے، سورہ نمبر 12 آیت 111۔ ایسی رحمت جو ان اختلافات کو دور کرتی ہے جو سابقہ نے اپنے مذاہب کے بارے میں پیدا کر رکھے تھے، سورہ نمبر 27 آیات 77-78۔ صرف سابقہ کے اختلافات ہی کو نہیں بلکہ تمام اختلافات کو مٹانے والی کتاب، اور یہی اس کی ہدایت اور رحمت ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ تم ان باتوں کو واضح کر دو جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہی ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ صرف مختلف فی امور ہی کو نہیں بلکہ ہر معاملہ کو واضح کر دینے والی رحمت۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کو واضح کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مومنین کے لیے۔ اس کی تفصیل و تبیین علم باری تعالیٰ کے مطابق ہوئی ہے، اس لیے اس میں کہیں غلطی کا امکان نہیں، یہ بھی اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 52۔ اور یقیناً ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے مفصل بنا دیا، اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ جب یہ کتاب ایسی رحمت ہے تو اس رحمت کے عطیے پر نوع انسانی جس قدر بھی خوشیاں منائے کم ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، سورہ نمبر 10 آیت 57-58۔ اے نوع انسانی، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور دل کے امراض کی شفا آ گئی جو ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے پس اس سے انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے،
اس رحمت سے مستفید ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے متعلق ہے کہ اس میں عبرت اور معزت تو تمام نوع انسانی کے لیے ہے، لیکن یہ رحمت انہی کے لیے بنے گا جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 20۔ یہ بصائر ہے تمام انسانوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اس سرچشمہ ہدایت سے وابستہ ہو جائے گا اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 174 175۔ اے نوع انسانی، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل واضح آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک شمع نورانی نازل کر دی۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کا سہارا مضبوط پکڑ لیا تو اللہ انہیں اپنی رحمتوں کے شامیانے میں داخل کر لے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا، اور ان کو اپنی طرف ایک سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ صراط مستقیم رحمت ہے۔ مذکورہ صدر آیت کے آخری حصہ پر غور کیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ سفر زندگی میں ایک سیدھی اور توازن بدوش راہ کا مل جانا خدا کی رحمت ہے۔ ابلیسی قوتیں جن کی تفصیل ابلیس و آدم میں ملے گی ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہیں کہ انسان اس راستے کو چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لے۔ ان کی ان مشؤوم کوششوں سے محفوظ رہنا بھی خدا کی رحمت ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ ان کفار میں سے تو اس بات کا تہیہ کر چکا تھا کہ تمہیں راہ راستے بھٹکا دے۔ خارجی اثرات کے علاوہ خود اپنے قلب کے وساوس کی فتنہ سامانیوں سے محفوظ رہنا بھی خدا کی رحمت ہے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں عزیز کی بیوی نے کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53۔ میں اپنے آپ کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتی کہ انسانی جذبات کو اگر بے باک چھوڑ دیا جائے تو وہ اسے برائی کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔ اس سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو خدا کی عطا کردہ راہنمائی کے تابع چلے۔ اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ رحمت خداوندی کے سائے میں ہے، اس کا یہ سایہ حفاظت اور رحمت عطا کرتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سامنے لے آنا چاہیے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ان وساوس وغیرہ سے خدا کی رحمت کے بغیر نہیں بچا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مقصد کے لیے انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف خدا کے رحم و کرم سے ہوتا ہے۔ یہ تصور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف خدا کی رحمت سے ہو سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان وحی خداوندی کی اطاعت کرے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں رحمت خداوندی کے معنی وحی خداوندی ہیں جو اب قرآن میں محفوظ ہے۔ لہٰذا ابلیسی سازشوں اور قلبی وساوس سے بچنے کا طریق صرف یہ ہے کہ انسان قرآن کا اتباع کرے اور اپنے جذبات سے اس کی رہنمائی میں کام لے۔ شریعت میں آسانیاں رحمت ہیں۔ شریعت میں آسانیاں مل جانا جن سے قوانین ممکن العمل ہو جائیں رحمت خداوندی ہے۔ مثلا قانون قصاص کی روح سے قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ عَلَیْہِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ
تخفیف من ربک و رحمت، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے بھائی مدعی کی طرف سے معافی مل جائے تو اس کے لیے معقول طریقہ پر خون بہا کا مطالبہ ہے، اور قاتل کے لیے خوبی کے ساتھ اس کا ادا کر دینا۔ یہ قانون دیت و عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سختیوں کا کم کر دینا اور رحمت ہے۔ واضح رہے کہ دیت صرف قتل خطا سہون قتل کے لیے ہے، قتل عمد میں دیت نہیں۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92-93۔ لیکن یہ تخفیف و رحمت صرف خدا کے قانون کی روح سے مل سکتی ہے، کسی کے ذاتی جذبہ رحم کی روح سے نہیں۔ اسلامی نظام کا فریضہ قوانین خداوندی کا نفاذ ہے، اور اس کی تنفیذ میں ذاتی جذبات رحم کو قطعاً دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً فرمایا الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2۔ اور زناکار عورت اور زناکار مرد، ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے لگاؤ، اور تم لوگوں کو ان کی بابت قانون خداوندی کے نافذ کرنے میں ذرا نرمی نہیں برتنی چاہیے، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ مکافات عمل کا قانون رحمت ہے، اس لیے کہ قانون مکافات عمل ہی پر تو سلسلہ کائنات کی بنیاد ہے، اور یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 147۔ پھر اے رسول، اگر یہ لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کی سزا مجرمین کی جماعت سے کبھی ٹل نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر اعمال بد کی سزا نہ ہو تو لوگ اپنی سرکشی میں حدود فراموش ہو جائیں، اور دنیا میں شریفوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 75۔ اور اگر ہم ان سے نرمی برتیں اور ان پر جو سختی ہے وہ دور کر دیں تو یہ لوگ اپنی سرکشی میں اندھا دھند آگے بڑھتے جائیں۔ قانون مکافات افراد تک ہی محدود نہیں رہتا، قوموں کا عروج و زوال بھی اسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 132-133۔ اور ہر ایک کے متعارض ان کے اعمال کے مطابق ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور تیرا رب مستغنی اور صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، جیسا کہ اس نے تمہیں کسی قوم ما سبق کی ذریت سے پیدا کر دیا۔ مہلت کا زمانہ بھی رحمت ہے، کسی عمل کے ارتکاب اور اس کے نتیجہ کی برآمدگی کے درمیان ایک وقفہ رکھا گیا ہے تاکہ بھولے سے غلطی کر جانے والے اس دوران میں اپنی اصلاح کر سکیں، اسے مہلت کا زمانہ کہتے ہیں، اور یہ رحمت خداوندی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 58۔ اور تیرا رب حفاظت عطا کرنے والا اور صاحب رحمت ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا جھلت دینا چاہتا تو ان کے لیے عذاب میں اجلت کرتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت معین ہے جس کے آ جانے پر پھر کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ اگر کوئی فرد یا قوم محسوس کر لے کہ اس کا کوئی قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً الٹے پاؤں لوٹے اور جہاں سے قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا وہاں واپس آ جائے، اس کے بعد اپنا قدم صحیح سمت کی طرف اٹھا لے۔ غلط راستے سے واپس آ جانے کو تاب
اور اس کے بعد صحیح راستے کی طرف قدم بڑھانے کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس سے انسان ان مضر اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے جو غلط سمت کی طرف جانے سے مرتب ہوئے تھے۔ اسے مغفرت کہتے ہیں۔ قانون مکافات میں ان امور کی گنجائش رکھنا خدا کی رحمت ہے۔ توبہ کی قبولیت بھی رحمت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تمہاری تمام لغزشوں کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ لغزش ساون ہوئی ہو، ضد اور سرکشی سے نہ ہو، اور پھر بعد میں اصلاح بھی کر لی جائے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54۔ اور جب تمہارے پاس اے رسول وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لا چکے ہوں تو ان سے کہو کہ تم سلامتی میں ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص نادانی سے لغزش کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے بعد پھر سرکشی اختیار کر لے تو اس کا خمیازہ بھگت کر رہے گا۔ یعنی ایک بار کی توبہ مغفرت کا مستقل پروانہ نہیں ہو سکتی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 8۔ شاید تمہارا خدا تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم توبہ سے پھر گئے تو ہماری طرف سے بھی پاداش عمل لوٹ آئے گی، اور اس نے اس طرح منہ موڑنے والوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ قانون مکافات عمل کے مطابق غلط اعمال کے فطری نتائج کا نام عذاب ہے، جو رحمت کی ضد ہے۔ یعنی رحمت میں انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، عذاب میں اس کی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ شرف انسانیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے عذاب کو رحمت کے مد مقابل بیان کیا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وعلیہ تغلبون۔ سورہ نمبر 29 آیت 21۔ عذاب اور رحمت کا فیصلہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دوسری جگہ ہلاکت کے مقابلہ میں رحمت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہلاکت اور تباہی سے بڑھ کر اور کون سا عذاب ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے خطرات سے محفوظ رکھے جانے کو بھی رحمت کہا ہے۔ اسی طرح جو مصائب جنگ کے ساتھ امڑ کر آتے ہیں ان سے محفوظ رکھے جانا بھی رحمت ہے۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 25۔ عذاب سے نجات مل جانا رحمت ہے۔ قوموں کی بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ ہمیشہ کے لیے غار مذلت میں گر جاتی ہیں اور اس سے پھر وہ نکل نہیں سکتی، لیکن بعض لغزشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نتائج سزا سے رستگاری بھی ہو سکتی ہے، اسے عذاب کے بعد نجات ملنا کہتے ہیں۔ اسے بھی خدا کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کسی قوم کا ہمیشہ کے لیے زندگی کی شرینیوں سے محروم نہ ہو جانا بلکہ ان میں باز آفرینی کے امکانات کا موجود رہنا رحمت ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے استبداد سے رستگاری حاصل ہوئی ہے تو اسے خدا کی رحمت کہا گیا ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 85-86۔ قوم نوح علیہ السلام کو جب تباہی کے عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 43۔ اللہ کے دن خدا کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا مگر اسے جس پر اللہ آج کے دن خدا کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا مگر اسے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی طرح جب دیگر اقوام سلف کو عذاب نے گھیر لیا تو ان میں سے جن عباد صالحین کو بچا لیا گیا اسے بھی رحمت خداوندی کہا گیا۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 66، 11 آیت 94، 21 آیت 74 75 اور نیز اخروی عذاب سے محفوظ رکھے جانا بھی رحمت ہے۔
یہ تو تھا اس دنیا کے عذاب کے متعلق۔ عذاب اخروی کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ اس سے محفوظ رکھے جانا بھی خدا کی رحمت ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 16۔ جس سے اس دن کا عذاب الگ رکھا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہوگی۔ جنت رحمت ہے۔ اہل اعراف جہنم والوں سے کہیں گے کہ دیکھو جنت میں وہی لوگ ہیں جن کی بابت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نہ کرے گا۔ دیکھ لو انہی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ تم مغموم ہوگے۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 49۔ ایمان و عمل صالح کی بنا پر اسی جنت کی بشارت دی گئی ہے، سورہ نمبر 9 آیات 21-22۔ یہی فوز مبین ہے، یعنی بڑی کامیابی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، سورہ 45 آیت نمبر 30۔ پس وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے، کھلی ہوئی کامیابی۔ اولاد صالح۔ اب دنیاوی زندگی میں ابر رحمت کی درفشانیاں دیکھیے۔ اولاد صالح کا عطا ہونا اس کی رحمت سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کبر سنی میں اولاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس وقت اللہ نے اپنی رحمت سے ان کا دامن مراد گوہر مقصود سے بھر دیا۔ چنانچہ جب خدا کے فرستادہ پیغام رسانوں نے انہیں اور ان کی بیوی کو اولاد کی بشارت دی تو وہ متعجب ہو گئیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تجبئین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 73۔ کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ اے اہل خانہ، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ بے شک وہ ہر قسم کی حمد و ستائش کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق فرمایا، ذکر و رحمت رب کا عبدہ ذکریہ، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 2۔ تیرے رب نے اپنے بندہ ذکریہ پر جو رحمت کی اس کا ذکر۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ معاملات کا سلجھتے جانا۔ انسان کے معاملات میں عمدہ شکل کا پیدا ہو جانا بھی خدا کی رحمت ہے۔ اصحاب کہف کے متعلق فرمایا، فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا، سورہ نمبر 18 آیت 16۔ تم غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہاری طرف اپنے دامن رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں عمدگی کی شکل پیدا کر دے گا۔ عمدہ رفیق مل جانا۔ دنیا میں کسی بہترین رفیق اور مددگار کا مل جانا بھی رحمت ایزدی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 53۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔ صالحین کی جماعت میں شامل ہو جانا تو اتنی بڑی رحمت ہے جس کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وادی نمل سے گزرتے وقت عرض کیا تھا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 19۔ اور مجھ کو اپنی رحمت سے صالح بندوں کے زمرے میں شامل کر لینا۔ حکومت و سطوت۔ اس لیے کہ اس سے دنیا میں وہ بڑی رحمت ملتی ہے جو مومنین کی جماعت کا امتیازی نشان ہے، یعنی اس سے تمکن فی الارض، سلطنت اور حکومت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس رحمت خاص سے نوازا گیا تو فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ نمبر 12
آیت نمبر 56۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو تمکن فی الارض عطا کیا، اسے ملک کے ہر حصہ میں اختیار حاصل تھا، جسے ہم چاہتے ہیں اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آگے بڑھنے سے بیشتر یہ بھی دیکھتے جائیے کہ یہ رحمت ملتی کس طرح سے ہے۔ فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55-56۔ اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو دنیا میں حکومت عطا کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس نے حکومت عطا کی تھی، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط رکھے گا، ان کا خوف امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ وہ میری ہی محکومی اختیار کریں اور میرے ساتھ کسی اور کو آقا نہ بنا رکھیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا سو وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ اور نظام صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس اجمال کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، یہاں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ اس رحمت خداوندی کا مستحق بننے کے لیے جن لا ینفک شرائط کے پورا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیں: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالح، نمبر 3 صرف خدا کی محکومی، نمبر 4 اس کے سوا کسی اور کو آقا اور حاکم نہ بنانا، نمبر 5 اقامت صلاۃ، نمبر 6 ایتاء زکوٰۃ، اور نمبر 7 اطاعت رسول۔ یعنی اقامت صلاۃ سے جماعت، امامت، تنظیم، مرکزیت کا استحکام، اور ادائے زکوٰۃ سے نوع انسانی کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچانے کا انتظام، اور یہ سب نظام خداوندی کی اطاعت سے۔ اختلافات کا مٹ جانا، چونکہ یہ استخلاف فی الارض اور اعمال صالح کا فطری نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے باقی اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ قوم ایمان اور اعمال صالح پر قائم رہے، اور اس کے لیے شرط اولین یہ ہے کہ یہ فرقہ بندی اور پارٹی بازی کی لعنت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ امت کا امت واحدہ رہنا خدا کی رحمت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مختلفین الا من رحم ربک، سورہ نمبر 11 آیات 118-119۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، یعنی انسانوں کو جبراً ایک راہ پر چلاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور لوگ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ یعنی جس قوم پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اختلافات سے بچ کر ملت واحدہ بن جاتی ہے، اور قرآن کریم تو ملا ہی اس لیے ہے کہ اختلافات مٹ جائیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64۔ اور ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو ظاہر کر دے، اور یہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کتاب مبین کے بعد اختلافات اور تفرقہ انگیزی خدا کی رحمت سے بعد، توحید سے عملی انکار، اور قرآن کریم کے الفاظ میں شیوائے مشرکانہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31-32۔ سورہ نمبر 30 آیات 31-32۔ اور دیکھنا کہیں توحید کے بعد مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ انگیزی کر دی اور یوں خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے۔ اس طرح حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر گروہ اپنے مسلک کو مسلک حق کا سمجھ کر اسی میں مگن ہو رہتا ہے۔ توحید سے عملاً مفہوم ہم آہنگی اور یک نگہی ہے، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک صراط مستقیم۔ اس پر گامزن ایک امت، پھر تفرقہ کس بات میں؟
وحدت فی الخیال والعمل، یہی خدا کی رحمت ہے۔ جماعت مومنین کا تو شعار ہی یہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلہ میں نہایت سخت ہیں۔ قوت اور مدافعت کے سامان رحمت ہیں۔ یہ تو تھی سلطنت اور حکومت کے استحکام کے لیے اندرونی تنظیم، قلب و نظر کا انقلاب۔ خارجی انتظام کے متعلق فرمایا کہ دشمنوں کی ضرر رسانی سے مدافعت کا سامان مہیا کرنا بھی رحمت ہے۔ سد ذوالقرنین جو حملہ آوروں کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے گویا ایک بند بنایا گیا تھا، اللہ کی رحمت تھی۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، سورہ نمبر 18 آیات 97-98۔ سو وہ حملہ آور نہ تو اس کو پھاند سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے، یعنی دین کی تکمیل تصویر کے ان دو رخوں سے ہی ہوتی ہے، قلوب میں رافت اور رحمت بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی قوت بھی موجود ہو کہ مخالفین کا مقابلہ کر سکیں۔ برعکس اس کے عیسائی راہبان کے متعلق قرآن کریم میں ہے، اور وہ خود بھی اس کے مدعی ہیں کہ ان کے ہاں صرف رافت ہے، قوت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، سورہ 57 آیت نمبر 27۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کا اتباع کیا، ہم نے ان کے عقیدہ اور مسلک کے نتیجہ میں ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے اس کو ان پر واجب نہیں کیا تھا۔ یعنی ان میں صرف ایک جوہر تھا، اس لیے دین مکمل نہیں تھا، اسی لیے شروع میں تو انہوں نے فقدان قوت کے باعث ترک علائق اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی، لیکن جب ان کے ہاتھ میں سلطنت آئی تو دوسرے حصہ کی تکمیل کے لیے انہیں خالص دنیا دار بننا پڑا ہے، اور رحمت اور قوت میں امتزاج پیدا نہ کر سکنے کے باعث یکسر لادین ہو گئے۔ اگر یورپ کو ان دونوں پہلوؤں سے مکمل دین مل جاتا تو وہ یوں سرکشی اختیار نہ کرتا۔ رحمت الہی سے نا امیدی کفر ہے۔ یہ تھا وہ طریق جس سے رحمت خداوندی باقی رہتی ہے، لیکن اگر قوم کی بدعمالیوں کے باعث یہ رحمت ان سے چھن جائے، سلطنت اور حکومت غلامی اور محکومی سے بدل جائے، تو بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی نا امیدی کفر ہے، اس لیے کہ یہ دراصل اس بات کا عملی اقرار ہے کہ قانون خداوندی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے چھینی ہوئی عظمتیں پھر سے واپس مل جائیں، اور یہی کفر ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 23۔ اور جو لوگ خدا کے قوانین اور ان کی نتیجہ خیزی سے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 56۔ اور اپنے رب کی رحمتوں سے سوائے گمراہ انسانوں کے اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہیے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تمام لغزشوں کے لیے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت کا سامان پہم پہنچا دے گا۔ وہ خدا جو اس وقت ابر نیسا کو حکم گوہر باری دیتا ہے
جب دنیا بارش سے بالکل مایوس ہو چکی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 28۔ اللہ وہ ہے جو نا امیدی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ سب کا کارساز ہے اور قابل حمد و ستائش ہے۔ دامان رحمت کی حدود فراموش وسعتیں۔ خدا کی رحمتوں کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو انسان کی کوتاہ دامنی ہے کہ وہ انہیں اپنے پیمانوں سے ماپتا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 100۔ کہیے کہ میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے تم مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں یقیناً روکے رکھتے۔ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، وہ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمتیں تو ہر شے کو محیط ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے جب اس کا قانون رحمت اپنا دست کرم کشادہ کرتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 17۔ کہیے کہ وہ کون ہے جب خدا کے قانون مکافات کی روح سے تم پر تباہی آئے تو وہ تمہیں اس سے بچا سکے، یا وہ تم پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو اسے روک دے۔ رحمت کے استحقاق کی شرائط۔ لیکن اس کی رحمت ہمیشہ مشروط ہوتی ہے۔ جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تب یہ رحمت نصیب ہوتی ہے۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ان کی امت کو آخر تک رحمتوں سے نوازا جائے تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ نزول قرآن کے بعد یہ رحمت مشروط ہو جائے گی قرآن کے اتباع سے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 تا 57۔ اور میری رحمت ہر شے کو محیط ہے، بس میں ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو تقوی شیار ہوں گے اور ایتائے زکوٰۃ کریں گے اور ہمارے قوانین پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ لوگ جو اس نبی امی کا اتباع کریں گے جن کے ظہور کی خبر یہ لوگ اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، اور ان کے لیے طیب کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا، اور ان کے بوجھ اور توق و سلاسل کو ان سے دور کرے گا۔ پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اسے تقویت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اطاعت خدا اور رسول کا عملی نشان یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو ہوں۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71۔ اس کے بعد اپنی زندگی یکسر مجاہدانہ بنا لیں کہ خدا کی رحمتیں انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس جہان تگدو میں حکومت الہیہ کے قیام کی خاطر جہاد مسلسل اور صحیح پہم کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وقت پڑنے پر ہر محبوب سے محبوب شے کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہجرت دراصل اسی جذبہ کا نام ہے، وطن چھوڑ دینا اسی کی ایک شک ہے۔ یہی لوگ رحمت خداوندی کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 218۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور خدا کے راستہ میں جہاد کیا، وہی رحمت خداوندی کی امید کر سکتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہ وہ لوگ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوں، بیٹھنے والوں کا دوڑنے والوں سے کیا مقابلہ، اور یہ کچھ وقتی اور ہنگامی جذبات کے ماتحت نہ کیا جائے بلکہ مستقل مزاجی سے کیا جائے، جم کر کیا جائے،
اس لیے کہ خطرات کا مقابلہ ایک چٹان ہی کر سکتی ہے جو اپنے پاؤں پر مستحکم و استوار کھڑی ہو، نہ کہ ریت کے ذرے جو ہر موجے تیز کے ساتھ بہہ جانے پر آمادہ ہوں۔ اس مستقل مزاجی، ہمت نہ ہارنے اور جی نہ چھوڑنے کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر ہے، اور خدا کی رحمتیں صابرین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85-86۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل تمام صابرین میں سے تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جسے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 تا 157۔ یقیناً ہم خوف اور بھوک اور اموال اور نفوس اور ثمرات کی کمی سے تمہاری نبوت ذات کے مواقع بہم پہنچا دیں گے، سو ان مستقل مزاج مومنین کو خوشگوار نتائج کی بشارت دے دو جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مشکل معاملہ سے دوچار ہوتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف کر رکھا ہے، اس لیے ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے تبریک و تہنیت کے مستحق اور اس کی رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ یہی لوگ زندگی کے صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ کھوئی ہوئی عظمتوں کی بازیابی رحمت ہے۔ جب ایمان و عمل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر خدا کی رحمتیں خود ایسے بندوں کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ کھوئی ہوئی دولتیں، لوٹی ہوئی عظمتیں، کھوئے ہوئے خزانے پھر سے مل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں جب ان یتیم بچوں کو ان کا دفینہ دیا گیا تو اسے اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 82۔ اور جب تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ بچے بلوغت کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا دبا ہوا خزانہ دیوار کے نیچے سے نکالیں، یہ رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے۔ اور صبر ایوب کا صلہ یوں دیا گیا کہ ان کا کھویا ہوا گھر بار اور اس کے ساتھ اتنا ہی کچھ اور واپس دیا گیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 84۔ اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے تکلیف کو دور کر دیا، اور اس کو اس کے گھر بار والے اور ان کے مثل ان کے ساتھ اور واپس دے دیے۔ یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور عابدین کے لیے ایک یادگار۔ ایمان و تقوی سے رحمتوں کے دگنے حصے ملتے ہیں، اور ایک ایسی نورانی شمع ہاتھ آ جاتی ہے جس کی روشنی میں ساری دنیا کی امامت کی جا سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم سورہ نمبر 57 آیت 28۔ اے ایمان والو، تم قانون خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تم کو اپنی رحمت سے دگنا حصہ دے گا اور تم کو ایسا نور عطا کرے گا کہ تم اس کے لیے ہوئے دنیا میں چلتے پھرتے رہو گے، تمام راستے روشن ہو جائیں گے اور وہ تم کو مغفرت عطا کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے رحمت سے مایوس نہ ہونے کا طریق۔ انسان کا عجیب رد عمل۔ انسان عجیب مخلوق، لیکن انسان عجیب مخلوق ہے۔ اسے اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے تو یہ روگردانی اختیار کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی ہنرمندیوں کی بدولت ملا ہے۔ کہاں کا خدا اور کون سی اس کی رحمت، اور جب وہ رحمتیں اس سے چھن جاتی ہیں تو یوں مایوس ہو جاتا ہے گویا اس کا اب کوئی آسرا باقی نہیں رہا۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 50۔ اور اگر ہم انسان کو اس کی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت سے لذت اندوز کرا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یوں تو میرے لیے ہونا ہی تھا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 48۔ جب بھی انسان کو اپنی رحمت سے بہرہ یاب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے اعمال کے باعث تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کفر کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب سامان زیست کی فراوانیاں اور انسانی صلاحیتوں کی روانیاں یعنی خدا کی رحمتیں حاصل ہوتی تو انہیں قوانین خداوندی کے مطابق صرف کیا جاتا کہ شکر سے یہی مراد ہے، رحمت کے لیے دعائیں۔ اور جب اپنی غلط روش کی وجہ سے انسان ان سے محروم ہو جائے تو پہلے سے زیادہ قوانین خداوندی کی اطاعت کی جائے تاکہ غلط روش کے مضر اثرات بھی مٹ جائیں، اور اس کے بعد ان اعمال کے تعمیری نتائج سے یہ رحمتیں دوبارہ حاصل ہو جائیں۔ یاد رکھیے انسانی زندگی کے لیے یہ رحمتیں اس قدر اہم ہیں کہ خدا کے اولو العزم انبیاء کرام تک ان کی آرزوئیں کرتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے پیشوایان امم و ملل بھی جن کو ان کے متبعین ان کی عظمت و تقدس کی بنا پر معبود بنا لیتے ہیں وہ بھی خدا سے رحمت کے ملتجی رہتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 57۔ وہ لوگ جنہیں یہ معبود بنا کر پکارتے ہیں ان کی خود حالت یہ ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے ذریعے قرب خداوندی کی طلب و آرزو رکھتے ہیں، نیز اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملت اسلامیہ کو سکھائی گئی۔ وَقُلُّ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 118۔ اور کہو اے اللہ مجھے سامان حفاظت دے اور رحمت عطا کر کہ تو بہترین رحمت عطا کرنے والا ہے۔ پھر کئی مقامات پر اس کا اعادہ فرمایا کہ خدا کے بندے کس طرح رحمت کی آرزوئیں کیا کرتے ہیں۔ سورہ بقر کی آخری آیت میں جو جامع دعا سکھائی گئی ہے اس میں ورحمنا اور ہم پر رحمت فرما، اور سورہ آل عمران کے شروع میں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہم کو اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، نیز 23 109 39 9۔ یہ ہیں اس خدا کے بندوں کی صفات جو خود ارحم الراحمین ہیں اور جس کا رسول رحمت للعالمین، لہٰذا وہ جماعت مومنین بھی صاحب رحمت ہوگی، ساری دنیا کے لیے باعث رحمت، تمام نوع انسانی کو سامان زیست عطا کرنے والی اور ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ بننے والی، اس لیے کہ ان میں خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اپنی پوری تابانیوں سے جھلک رہی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے بیشتر ایک اہم نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا رحم ہے، گاڈ از مرسی، اور قرآن کریم بھی خدا کو رحیم و رحمان بتاتا ہے، لیکن ان دونوں میں بڑا اہم بنیادی فرق ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ آدم اور حوا کے گناہ کی آلائش ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ آلائش انسان کی کوشش اور عمل سے دور نہیں ہو سکتی، یہ صرف خدا کے رحم سے دور ہو سکتی ہے، اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم نے عیسائیت کے اس بنیادی عقیدہ کی تردید کی ہے۔ اس کے برعکس اس نے کہا ہے کہ انسانی بچہ بغیر کسی قسم کی سابقہ الائش کے صاف سلیٹ، کلین سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اسے اس امر کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ وہ جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا خدا کے قانون مکافات کی روح سے اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔
لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان سے صاحباً کوئی لغزش سرزد ہو جائے اور وہ اس کے احساس کے بعد اس سے نادم ہو اور فوراً اپنی اصلاح کر لے، تو خدا کے قانون مکافات میں اس کی بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ اس طرح وہ اپنی لغزش کے نقصان رساں نتیجہ سے محفوظ رہ جائے۔ قانون مکافات میں اس گنجائش کا رکھ دیا جانا خدا کا رحم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ خدا کا قانون ہے کہ جو شخص آگ میں ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا اور اس سے اسے سخت تکلیف ہوگی، لیکن جس خدا نے آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کی ہے اس نے اس کے ساتھ ہی ایسی دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں جن کے استعمال سے آگ کی جلن اور سوزش سے آرام مل سکتا ہے۔ ان دوائیوں کو پیدا کر دینا رحم ہے۔